انشاءاللہ مرحوم کے تمام گناہوں سے معاف فرمائیں، مرحوم کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائیں، مرحوم کے رشتہ دار اولاد سبز جمیل عنایت فرمائیں۔ پروردگار عالم دنیا میں جہاں کہیں پہلے بل کے چاہنے والے ہیں سب سے جان اور عزت کی حفاظت فرمائیں، بیماروں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عنایت فرمائیں، مخصوصاً سرپرست ابن حسن صاحب اور واقف ہیں ایران کی بہت ہی بڑی شخصیت آیت اللہ شیخ محسن سراج کی بھی آپریشن میں ہیں اور طبیعت ان کی ناساز ہے، بہت بڑی عظیم ہستی ہیں۔ پروردگار عالم ان دو مومنین کو اس مرجع کو اور جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہے وہ بیماریاں جن کا ہمیں علم ہو یا وہ بیماریاں جس کی خبر نہیں ہے، پروردگار عالم ہم سب کو ہر طرح کی بیماری آفت اور بلا و مصیبت سے محفوظ فرمائیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید رسولہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، مولانا وحادینا ومولا ثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، صبح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم لعن اول ظالم ظلم محمد وآل محمد اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وطالعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما مطر الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، صدق الله العلي العظيم۔ اس سال ثواب کی مجلس سے قدیم الایام سے یہ دستور رہا ہے کہ اس سال ثواب کی مجالس میں دنیا اور آخرت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دنیا سے دل چھڑانے اور آخرت سے دل لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ مختصر کسی حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ روشنی ڈالیں گے۔ سورہ یونس قرآن کریم کی آیت، سورہ جس کی آیت نمبر 24 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، انما مطر الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، کہ اس دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی ہے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، یعنی زندگی دنیا بارش کے پانی جیسی ہے۔ یہ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ مثال جو دی جاتی ہے، مثال کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جو ایک کو دوسرے سے مثال دی جاتی ہے، اور ایک ایسی بات ہوتی ہے ان دو کے درمیان جو دونوں میں ملی ہوئی ہوتی ہے یا نزدیک ہوتی ہے دونوں میں، تب جا کے مثال دی جا سکتی ہے، ورنہ ایک ایسی چیز جو دونوں کے درمیان ملتی نہ ہو، ایسی چیز سے مثال نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ
یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک گیند کی طرح ہے، تو دنیا کو ہم گیند سے جوڑ رہے ہیں، اور جو دونوں کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ گرد ہونا، دائرے شکل میں ہونا، یہ دونوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز جس کو حد مشترک کہا جاتا ہے دونوں میں ہونا ضروری ہے، ورنہ مثال صحیح نہیں ہوتی۔ یا کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک ٹرین کی طرح ہے، جس طرح سے ٹرین چلتی رہتی ہے ایک مقصد سے نکلنے کے بعد دوسرے مقصد تک پہنچنے میں لوگ چڑھتے اترتے رہتے ہیں، دنیا بھی اسی طرح ہے، دنیا چلتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ تو یہ حد مشترک دونوں میں ہونی چاہیے، جس کے بعد مثال دینا صحیح ہے۔ یا کسی انسان کو جو بزدل ہے اس کو ہم کہیں کہ یہ شیر جیسا ہے، مثال غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حد مشترک ہونی چاہیے دونوں کے درمیان وہ نہیں پائی جاتی، لیکن وہی شجاع انسان کو ہم کہیں یہ شیر ہے تو ہاں دونوں کے درمیان مثال صحیح ہے۔ تو خداوند عالم فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ دنیا کی زندگی بارش کے پانی کی طرح ہے، تو ان دونوں کے درمیان وہ حد مشترک کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان وہ کیا چیز ہے جو دونوں میں ملتی ہے؟ جس طرح سے دنیا اور گیند میں دائرہ ہونا دونوں میں تھا، دنیا اور ٹرین میں اترنا چڑھنا لوگوں کا آنا جانا دونوں میں تھا، ایسے بارش کے پانی میں اور ہماری زندگی میں وہ کیا چیز ہے جو دونوں میں ہے، جس کو سمجھنے کے لیے یعنی زندگی کو سمجھنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ بارش کے پانی پر غور کرو۔ تو اس آیت شریفہ کے ذہن میں مفسرین نے جو دقتیں کی ہیں، چند باتوں کا آپ کی خدمت میں ایک دو باتوں کو صریحاً جلدی اس لیے کہ اس بات کو ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں شاید اس پر تھوڑا غور کرنا پڑے، ہم کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن تھوڑا دقت کرنا ہوتا ہے۔ دو تین باتیں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ خداوند عالم دنیا میں انسان کو جو پانی کی سبیل بچھائی خدا نے، پانی کا سورس اور پانی انسان تک پہنچنے کا جو منبع ہے، جو مصدر ہے، وہ دو ہے۔ ایک آسمان سے بارش نازل آ جائے تو لوگوں کو پانی ملتا ہے، یا زمین سے باہر پانی نکالا جائے یا نکل جائے تب جا کے لوگوں کو پانی ملتا ہے انسانوں کو۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ پانی کے حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ اب آیے کریمہ میں، آیے شریفہ میں خداوند عالم نے جس پانی سے ہماری زندگی کو جوڑا وہ آسمان کے پانی سے جوڑا، زمین کے پانی سے نہیں جوڑا۔ یہ نہیں فرمایا کہ انسان کی زندگی کی مثال زمین سے نکلنے والے پانی کی طرح ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ انسان کی زندگی کی مثال آسمان سے اترنے والے پانی کی طرح ہے۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ زمین کے پانی کو انسان اپنی تلاش سے نکال سکتا ہے، لیکن آسمان کے پانی پر انسان کی رسائی نہیں ہے۔ آسمان کا پانی اسی وقت نازل ہوگا جب وہ چاہے، اسی وقت ختم ہوگا جب وہ چاہے، لیکن زمین کے پانی کو انسان کھودتا جائے، زمین میں آج کا بورویل استعمال کیا ہے، 1 سے 4 جگہ کوشش کرے گا تو 1 لائن کا پانی نکل جائے گا۔ زمین کے پانی کو آدمی اپنی کوشش سے نکال سکتا ہے، لیکن آسمان کے پانی کو انسان اپنی کوشش سے نکال نہیں سکتا۔ زمین آسمان کا پانی جب شروع ہو ختم کب ہو، یا اسی کے ہاتھ میں کب شروع ہو جائے۔ تو اس سے ہماری زندگی اس طرح جوڑی جا رہی ہے اس مثال میں کہ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو نہ تمہارا پیدا ہونا تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ تمہارا مرنا تمہارے ہاتھ میں۔ جس طرح سے وہ پانی نازل ہونا اور ختم ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بات سمجھ لو تمہاری زندگی بھی پیدا ہونا اور ختم ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں تاریخ کا مطالعہ کرے، اپنے اطراف کو دیکھے تو کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے کاروبار کے ارادے سے آدمی اپنے گھر سے نکلا، بہت ساری فکریں اس کے ذہن میں تھی، تنہا وہ فکر جو نہیں تھی وہ یہ کہ میں مر بھی سکتا ہوں۔ اب وہاں پہنچا، آدمی کی موت ہو گئی، یعنی وہاں پر اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اس تاریخ پر اس قرآن کریم سورہ لقمان کی آخری آیت ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے چند ایسی باتیں ہیں جس کا علم سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں ہے، ان میں سے ایک فی ای ارض تموت، یہ کہ انسان کس زمین پر اس دنیا سے جائے۔
کس جگہ اس دنیا سے جائے اس کا اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کریں. حضرت ادریس پیغمبر، یہ واقعہ قرآن کریم کا ایک ترجمہ لکھا گیا ہے اردو میں، جناب مقبول صاحب نے حاشیے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ادریس پیغمبر، جبرائیل جب وحی لے کے آتے تھے ادریس پیغمبر کے پاس، تو ایک دن حضرت ادریس پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کرنے کی فکر سوچی. جبرائیل آئے گا کہ جبرائیل آپ آتے جاتے رہتے ہو، ایک مرتبہ ہم کو بھی لے کے جاؤ اوپر کس سیر کرو. کہا کہ ٹھیک ہے یا نبی خدا، اگر آپ کی خواہش ہے تو لے کے چلے جائیں گے. اپنے اوپر سوار کیے، جبرائیل لے کر گئے آسمانوں پر. یہ دیکھو جبرائیل، ادریس پیغمبر، یہ پہلا آسمان، یہ دوسرا آسمان، یہ تیسرا آسمان، یہ چوتھا آسمان. سیر کرتے کرتے چوتھے آسمان پہ پہنچے تو پانچویں آسمان سے ملک الموت آ رہے ہیں. پسینہ چہرے پر، چہرہ اداس، پریشانی کے آثار. جبرائیل نے کہا کہ اے ملک الموت، جب سے تو پیدا ہوا اور میں تجھے جانتا ہوں تو مجھے جانتا ہے، کبھی اس طرح سے میں نے تجھے پریشان نہیں دیکھا. آخر کیا بات ہو گئی کہ آج جب میں اتنا پریشان دیکھ رہا ہوں؟ تو ادریس پر جناب ملک الموت نے کہا کہ میں خدا کی بارگاہ سے آ رہا تھا تو خدا نے کہا کہ اے ملک الموت، جاؤ چوتھے آسمان پر ایک انسان کی روح قبض کرو. تو میں یہ سوچ رہا تھا جو انسان اپنی گھر کی چھت تک نہیں اڑ سکتا وہ چوتھے آسمان تک کہاں آ جائے گا. لیکن حکم پروردگار ہے، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنا ہے. میں ڈیوٹی کرنے کے لیے چوتھے آسمان کی طرف آگے ہی پڑھ رہا تھا، دیکھا کہ ادریس بیٹھے ہوئے. تو ادریس پیغمبر آسمان پر گئے لیکن زمین پر نہیں آئے، یعنی ان کی موت وہاں لکھی گئی. حضرت سلیمان پیغمبر کے زمانے میں کسی کو علم نہیں ہے، یعنی انسان کب پیدا ہوتا اس کی موت ہو جائے. حضرت سلیمان پیغمبر کے زمانے میں حضرت سلیمان پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا، بیٹھا ہوا ہے. ایک اور اجنبی، یہ غریب آدمی، ایک ناشناس آدمی بھی سامنے بیٹھا، بار بار غور سے اس آدمی کو دیکھ رہا ہے جو سلیمان پیغمبر سے باتیں کر رہا ہے. دیکھتے دیکھتے چلا گیا. اب یہ آج حضرت سلیمان سے سوال کرنے لگا کہ اے نبی خدا، یہ کون تھا جو اتنا غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں. تو حضرت سلیمان نے کہا تو نہیں پہچانتا لیکن میں پہچانتا ہوں وہ کون ہے. کہا وہ روحوں کو نکالنے والا فرشتہ ہے، ملک الموت ہے. کہا کہ اے نبی خدا، اس نے تو بڑے غور سے مجھے دیکھ لیا ہے، شاید میری خیر نہیں ہے. آپ کا اختیار اور طاقت اور حکومت ہواؤں پر ہے، آپ ہواؤں کو حکم دے دے مجھے ہندوستان لے کے چلا جائے. حضرت سلیمان پیغمبر کے زمانے میں حضرت سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہواؤں لے کے جاؤ. ابھی جا کے ہواؤں نے اس کو ہندوستان کا اتارا ہی تھا، ملک الموت نے پکڑ لیا کہ تیری موت یہاں لگی. میں تجھے وہاں دیکھ کے تعجب کر رہا تھا کہ ہندوستان کیسے آئے گا. اب یہاں پتا چل گیا کہ نہیں، تو ہندوستان آئے گا. میں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے میں آ گیا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ خدا پہنچائے گا. تو انسان کہاں پر اس کی موت ہو جائے اور کب موت ہو جائے اس کا علم نہیں ہے. جس طرح سے بارش کا پانی کب نازل ہو جائے کب ختم ہو جائے انسان کو پتا نہیں. انسان کی زندگی بھی کب شروع ہو کب ختم ہو جائے کسی کو پتا نہیں. کہتے ہیں ملک الموت ایک آدمی کے پاس آئے، اس کو معلوم ہو گیا کہ ملک الموت ہے. تو اس نے کہا، روح قبض کر رہے تھے تو دفتر تھی ملک الموت کے ہاتھ میں. اس نے دفتر تک کھولی تو دیکھا کہ پہلا نام اسی کا ہے، اوپر پہلا نام پس نمبر اس کا. پتا چلا کہ کون ہے، کہ ملک الموت ہے، یہ روح نکلنے والوں کی لیسٹ ہے. تو کہا کہ جناب ملک الموت اب 4 بجے ہمارے گھر تشریف لائیں چائے کے لیے. کہا ٹھیک ہے. جب تک وہ چائے پی رہے تھے ملک الموت اس نے پہلے سے نام کاٹ کے ایک دم راست پر کیا. نام پہلے صفحے سے پہلے نمبر سے کاٹ کے آخر میں لکھ لیا. کہا کہ جناب ملک الموت آپ ہمارے مہمان ہوئے ہیں تو آپ ایک مہربانی کریں کہ جو ہے کچھ لطف ہم پہ کر دیں، میرا نام یا تھوڑا سا ہمارا خیال کریں. تو ملک الموت نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو تمہارا پہلا نام تھا، آج الٹے سے شروع کر دو، آخر سے شروع کریں گے، پہلے سے شروع کریں تیرا نام ہے. تو اس نے کہا کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو نام پہلے لکھا جائے یا آخر میں لکھا جائے یہ انسان کے بس میں نہیں. یہ پہلی خدا نے جو کہا بارش کا پانی نہیں کہا کہ زمین کا پانی، اس میں یہ راز ہے. کچھ مثالیں کچھ باتیں جو شباہتیں ہیں، وہ شباہتیں یہ کہ بارش کا پانی جب نازل ہوتا ہے، خدا نے جو مثال دی اور انسان کی زندگی سے اس کو جوڑنا ہے، ہماری زندگی کو سمجھنے کے لیے بارش کے پانی کو سمجھنا چاہتا ہے. بارش کا پانی جب اس زمین پر نازل ہوتا ہے تو 2 جگہوں پر بارش کا پانی گرتا ہے. ایک سوکھی جگہ پر
ایک دریا میں جو قطرہ دریا میں گرا وہ ہمیشہ کا ہو گیا، جو قطرہ سوکھے میں گرا، تنہائی میں گرا، وہ نابود ہو جائے۔ پانی کا بارش کے پانی کی ایک خاصیت یہ ہے، خود مٹ جاتا ہے لیکن دوسروں کو زندگی دے دیتا ہے۔ دریا میں گرا تو دریا کو روانی دے دی، درخت کے جڑ پہ گرا تو درخت کو سبزی دے دی، ہریالی دے دی۔ تو یہ بارش کے پانی کا کام ہے کہ جب وہ کسی دریا میں گرتا ہے تو دریا کو زندگی دے دیتا ہے، درخت میں گرتا ہے تو درخت کو زندگی دے دیتا ہے، لیکن خود مٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی سے اس کو جوڑنے کے لیے یہ بتانا ہے کہ اگر ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہو جیسے بارش کا پانی رہ رہا ہے، اب اگر جس درخت پر بارش کے پانی نے جس درخت کو زندگی دی، جب تک وہ درخت رہے گا اس پانی کی زندگی رہے گی، اس لیے کس نے اس کو زندگی دی ہے۔ جب تک وہ دریا رہے گا اس وقت تک اس کی زندگی رہے گی۔ تو خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر دنیا میں کچھ دن کے لیے رہنا چاہتے ہو تو جدا رہو، اپنا اثر دوسروں پر نہ ڈالو، لیکن اگر ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہو تو کچھ ایسے اثرات دنیا میں چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہارا نام اور ذکر ہمیشہ رہے، تمہارا نام اور ذکر ہمیشہ رہے۔ بارش کا پانی جو ہے، اب یہاں پر ہم جب بارش کا پانی کسی چیز پر گرتا ہے تو دو چیزوں پر نگاہ کر سکتے ہیں، ایک خود پانی پر، ایک اس چیز پر جس نے پانی کا اثر کیا۔ دو چیزوں پر، درخت کی ہریالی پر بھی ہم نگاہ کر سکتے ہیں، اس کو اپنا نمونہ عمل اور آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ خود بارش کے پانی کو کس کو بنایا؟ بارش کے پانی نے درخت کو زندگی دی، درخت نے زندگی لی، تو ہم کس کو اپنا الگو بنائے، کس کو اپنا نمونہ عمل بنائے، کس کو آئیڈیل بنائے؟ بارش کے پانی کو بنائے یا اس درخت کو بنائے؟ وہ درخت کو بنایا جائے، جیسے ہی پانی کا سلسلہ رکے گا یا کوئی آہستہ سا ایک حادثہ پیش آئے گا، اس کی ساری سبزی ویرانی اور خشکی میں تبدیل ہو جائے گی، سوکھے میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن پانی ہمیشہ پانی رہتا ہے۔ دریا پر بھی جب انسان کسی ایک جگہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے، اگر پانی برسنا کم ہو جائے، چوک جائے، چھوٹ جائے تو وہ جگہ سوکھ جاتی ہے۔ تو انسان اس چیز کو نہ دیکھے، جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو مومن لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں پانی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جو خدا کو بھول جاتے ہیں وہ لوگ درختوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ فرعون نے درخت کو دیکھا، موسیٰ نے پانی کا کام کیا، نمرود نے درخت کو دیکھا، ابراہیم نے پانی کا کام کیا، پیغمبر اسلام نے پانی کا کام کیا، لیکن جو پیغمبر اسلام کے مخالف تھے انہوں نے درختوں کا کام کیا۔ کچھ دن تر و تازہ زندگی کی، لیکن جب گئے تو ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ لیکن جو پانی کا کردار ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے۔ تو ایک صفت پانی کی ہے، بارش کے پانی کی، کہ خود دوسروں کا حیات لے کر مٹ جاتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی محنت جب خطرے میں آئی تو کربلا میں امام حسین اپنے اصحاب کو لے کر آئے، کہا کہ اب ہمارا وظیفہ اور فریضہ یہ ہے کہ خود مٹ جائے لیکن اسلام کو حیات دیتے جائیں۔ کربلا کا ایک پیغام یہ کہ خود مٹ جاؤ لیکن انسانیت کو اور سماج کو، دین کو زندگی دیتے جائیں۔ یہ ایک شباہت دونوں کے اندر جو پائی جاتی ہے، وجہ مشترک۔ دوسری وجہ مشترک جو ان دونوں میں پائی جاتی ہے، بارش کا پانی اگر بہتا رہے گرنے کے بعد تو استعمال کے قابل ہوتا ہے، اگر رکا رہے تو گندا ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ بارش کا پانی گرے اور بہتا رہے تو جب تک بہتا رہے گا اس وقت تک اس کی حیات باقی رہے گی، استعمال کے قابل اور لائق رہے گا۔ لیکن اگر ایک جگہ جمع ہو جائے، جاری نہ رہے، نہ بہے، تو یہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کو استعمال کرنے سے انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج خراب ہو جائے گا، گندے پانی کو استعمال کرنے سے۔ تو انسان کی زندگی میں بھی اس کی شواہد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی بھی کام، کسی بھی وقت، کسی بھی چیز کو ایک جگہ نہ روکے رکھے۔ اگر ایک جگہ روکے رکھے گا، جس طرح سے پانی گندا ہو جاتا ہے اسی طرح سے انسان بھی گندا ہو جائے گا۔ اگر آج ایک مرحلے میں ترقی کے پہنچا ہے تو اس ترقی کے مرحلے پہ نہ رکے بلکہ اور آگے جانے کی کوشش کرے۔ اگر ایک حد تک انسان نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے تو اس کامیابی پر نہ رکے
بلکہ اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے. یعنی انسان کی زندگی جریان میں رہے، رکے نہیں. اگر رک جائے تو جس طرح سے پانی گندا ہو جاتا ہے، اور پانی گندا ہو جائے تو استعمال کے قابل نہیں ہوتا بلکہ مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی نقصان دہ اور مضر رہے گی. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر کے زمانے میں اور دیگر انبیاء کے زمانے میں جو واقعات لکھے گئے ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو جریان میں گندا نہ ہو جائے. آدمی ایک جگہ نہ رک جائے، ایک چیز پر، ایک بات پر اپنے آپ کو نہ روک لے، تحقیق میں جائے، کوشش میں جائے، تلاش میں جائے، کامیابی میں جائے. ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام من تصاوى یوما فهو مقبول. جس آدمی کے 2 دن برابر ہو جائے، کل جتنا کامیاب ہوا تھا آج اسی کامیابی پر رکا رہے تو ناکام، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. من تصاوى یوما فهو مقبول. تو جو آدمی ایک جگہ رک جائے، جس کا کل اور آج میں فرق نہ ہو، تو وہ آدمی گھاٹے میں ہے. سچ میں ہم کی بات ہے. حضرت عیسیٰ پیغمبر کے زمانے میں انسان ایک جگہ نہ رکے. ایک آدمی کے ساتھ حضرت عیسیٰ سفر پہ نکلے. جب سفر پہ نکلے، نماز کا وقت ہوا، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، تم جاؤ کھانے کا انتظام کرو. پیسہ دیا حضرت عیسیٰ نے. پیسہ لینے کے بعد یہ آدمی شہر میں گیا روٹیاں لینے کے لیے. 3 روٹیاں اس نے خریدی. جب واپس آیا تو دیکھا حضرت عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. بھوک برداشت نہیں ہوئی تو حضرت عیسیٰ کی نماز ختم ہونے تک یہ روٹی کھا گیا. جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی نماز ختم ہوئی اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بیٹھو سفرہ بچھاؤ. کہا کتنی روٹیاں لائے تم؟ کہا 2. سچ کہو. کہا سچ 2 ہی روٹیاں آئی. کہا ٹھیک ہے، اس پہ کھاؤ. ایک روٹی حضرت عیسیٰ نے کھائی، ایک روٹی اس کو دے دی، وہ کھا لیا. دوپہر کی نماز سے فارغ ہو کر نکل رہے ہیں. نکلتے نکلتے جو شام کے کھانے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ نے ایک حیوان کو ذبح کیا. حیوان کو ذبح کرنے کے بعد سالن بنا، کھانا بنا، کھا لیے دونوں. تو ہڈیاں بچی ہوئی تھیں. اس آدمی کے سامنے ہڈیوں کی طرف دیکھ کر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے حیوان، تو جب خدا کی خدائی کا واسطہ بچ جا. جو ہڈیاں کھا کر رکھی گئی تھی، گوشت آیا، جیسا حیوان ذبح سے پہلے تھا ویسے ہو گیا. ابھی آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت عیسیٰ نے یہ دکھانے کے بعد کہا کہ بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ سچ پتا کتنی روٹی آتی. مردے کو زندہ کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ بتا کتنی روٹی آتی. تو کہا کہ یہ صحیح میں 2 روٹیاں آئی. 2 روٹیاں. تو یہاں سے آدمی رکا رہے کہ آگے نہ بڑھے تو انجام کیا ہوتا ہے. یہ آدمی کریے ابھی نہیں چاہتا کہ اس جھوٹ سے، اس غلطی سے جدا کر کے اپنے آپ کو اوپر لے کے جائے. وہی رکا ہے، وہی رکا ہے. اب اس ایک غلطی میں یہ کہاں پھنسا ہے. حضرت عیسیٰ اور آگے گئے، دیکھا کہ یہ معجزہ دیکھ کر سنبھلنے والا آدمی نہیں. ایک جگہ 3 سونے کے سکے ملے حضرت عیسیٰ کا. کہا کہ یہ میرا اس لیے کہ میں نے روٹی کھائی، دوسرا تیرا اس لیے کہ تو نے روٹی کھائی، تیسرا اس کا جس نے اور روٹی کھائی. تو جیسے ہی کہا کہ یا نبی اللہ میں نے کھایا، میں نے کھایا. تو حضرت عیسیٰ نے اس کے حوالے کر دیا، کہا کہ آج کے بعد میری اور تیری جدائی، دوستی ختم، چلا جائے یہاں سے، چلا جائے یہاں سے. یہاں سے یہ بات ہر نبی کے دور میں ہمیں ملتی ہے. ظاہری فکروں کو جو انسان ایک فکر لگا لیتا ہے، کسی بت کی، کسی مندر کی، کسی شخص کی، کسی پتھر کی، ان بتوں کو گرانا بہت آسان ہے. لیکن جو یہاں کے بت ہوتے ہیں، جو فکر میں انسان کے بیٹھ جاتی ہے بات، ان کو گرانا، ان کو نکالنا بہت مشکل ہے. پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے بعد 1 گھنٹے میں مولا کائنات کو اپنے کاندھوں پر سوار کرنے کے بعد پورے خانہ کعبہ کے بتوں کو گرا دیا. 23 سال جس پر پیغمبر اسلام نے محنت لگائی وہ بتوں کو گرانے کے لیے نہیں تھی، وہ بتوں کی فکر کو نکالنے کے لیے 23 سال پیغمبر اسلام نے محنت اٹھائی. آج مولا کائنات اور ہمارا ائمہ نے اپنی
زندگیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ظاہر میں کوئی بت نہیں تھا، لیکن ان کے فکروں میں جو بت بیٹھے ہوئے تھے ان بتوں کو نکالنے کے لیے انبیاء نے یہ کہا جاتا ہے اور میری جدائی سونے کے سکے لے کر جا رہا ہے تو چوروں نے دیکھا اس آدمی کو قتل کر دیا، سکے لے لیے، سکے لے کر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، درخت کے سائے میں بیٹھے۔ اب ان کو بھوک لگی، ایک آدمی سے کہا جو 3 چور تھے، یہ چور جو تھے 3، کہا جاؤ جا کے شہر میں روٹی لے جاؤ۔ اب وہ گیا روٹی لانے کے لیے، تب روٹی لے کے آتے آتے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں روٹی میں زہر ملاتا تو دونوں کھا لیں گے، تینوں سکے میرے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے لے کے آ ہی رہا تھا کہ وہ جا کے واپس آنے لگی ہے، 2 لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس کے آدھے ہی مانتے کہ تینوں ہمارے ہو جائیں گے، یہ 2 سکے ہمارے ہو جائیں گے۔ اس آدمی کو آدھے ہی بغیر کچھ سوال کیے مار دیں گے اس کو۔ جیسے ہی وہ آیا ہاتھ میں روٹیاں، یہ ان دونوں نے مل کے اس کو مار دیا۔ اب بیٹھے روٹیاں کھانے کے لیے، زہر کے روٹیاں کھائے، یہ دونوں مر گئے۔ حضرت عیسیٰ جو جدا ہو کر گئے تھے واپس جب آئے تو اس ماجرے کو دیکھ کر کہا کہ جب انسان ایک جگہ رک جاتا ہے فکر میں تو انجام یہ ہوتا ہے۔ دنیا میں پھنس جائے انسان، کسی ایک غلط بات میں فکر میں آدمی پھنس جائے تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی ایک جگہ رک جاتا ہے آگے نہیں بڑھتا اس کا انجام یہی ہوتا ہے، یا تو ادھر سے یا تو ادھر سے کوئی نہ کوئی انسان اس کے مال کو، اس کے اس فکر کو آگے چھین لے گا، انسان رہ جائے گا اور وہ پچھتاوا اور وہ فکریں جو اس نے کھو دی۔ یہ ایک پانی، بارش کے پانی کا جو خدا نے ہماری زندگی سے مثال دی، کہا کہ تمہاری انسانی زندگی کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے، اگر بارش کے پانی کی طرح جاری رکھو تو ہمیشہ کے لیے استفادے اور فائدہ اٹھانے کے قابل رہے گی، اگر ایک جگہ رک جائے تو پھر اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ مولا کائنات کی خدمت میں ایک انسان جنگ کے دوران آیا، آنے کے بعد امام کو معلوم تھا کہ یہ جاسوس بن کے آیا ہے، اس لشکر سے تحقیق کرنے کے لیے ہمارے لشکر کی کنڈیشن کو امام پہچان گئے، نزدیک بلایا، بلانے کے بعد امام نے ایک مثال دی اس کے سامنے، کہا کہ اے انسان بتا ایک ایسے شہر میں تو زندگی کر رہا ہو جہاں پر پانی کا قحط آ جائے، کہا جی، اور تجھے پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجے، تو جائے اور پانی کا پتہ لگا گا، واپس جانے کے بعد پھر لوگوں کو پانی کی اطلاع دے اور پتہ بتا کہ وہاں پر پانی ہے، سارے شہر والوں تیرے کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، تو کیا کرے گا؟ قحط ہے اپنے شہر میں، پانی کا پتہ تجھے چل گیا ہے، تو نے آگے اطلاع دی تو لوگ نہیں مان رہے، راضی نہیں آنے کے لیے، تو کیا کرے گا؟ تیری عقل کیا کہے گی؟ تو کہا کہ میری عقل یہ کہے گی کہ سب کو چھوڑو، تم چلے جاؤ، جان بچاؤ۔ جب اگر نہیں دیکھا ہو، نہ معلوم ہو تو اور بات، جب اپنے آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا ہے تو اب رکنا بے وقوفی ہے۔ تو مولا کائنات نے یہاں جب اس نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا تو امام نے اس کو آہستہ سے کہا کہ دیکھ وہاں ایمان کا قحط ہے یا ایمان کا دریا، اس لشکر میں ایمان اور عقیدے کا قحط ہے، اس لشکر میں ایمان اور عقیدے کا دریا ہے، اب بھی جائے گا۔ لیکن وہی بات عمر سعد نے کہا تھا امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مولا آپ جو جنت میں مجھے دیں گے سب مجھ پر یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ جنت میں شفاعت کریں گے، جنت میں باغ دیں گے، جنت کی سب نعمتیں ملیں گی، لیکن مجھے یہ شفاعت ستا رہی ہے کہ وہاں قرض ہے، یہاں عیش ہے۔ عمر سعد اور یزید کا وعدہ نقد ہے، یہاں سر کاٹنا، یہاں حکومت مل جائے گی، وہاں دیکھا جائے گا، پتہ نہیں ہے بھی نہیں بھی کیا ہے، لیکن یہ بات کیا ہے جب آدمی رک جاتا ہے، فکر آدمی رک جاتی ہے تو یہ انجام ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات جب اس سے کہا کہ جاؤ گے رہو گے تو پھر اس نے سوچا کہ یا علی آپ کا کہنا صحیح ہے لیکن آپ کا وعدہ قرض ہے، معاویہ کا وعدہ نقد ہے، تو ہم وہاں جائیں جب دنیا کے چنگال میں اور دنیا کی جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھاتا تو نتیجہ اور انجام یہ ہوتا ہے۔ تیسرا جو پانی اور زندگی میں ہماری خداوند عالم سمجھانا چاہ رہا ہے ہم کو، بارش کا پانی 2 جگہوں پر گرتا ہے، ایک اس جگہ پر جس جگہ کو، جس زمین کو تیار کر لیا گیا ہے زراعت کے لیے،
ایک اس جگہ پر جہاں پر زمین زراعت کے لیے تیار نہیں ہے، پانی یہاں پر بھی گر رہا ہے، وہاں پر بھی گر رہا ہے، لیکن یہ زمین نے فائدہ اٹھایا، یہ زمین بے فائدہ رہ گئی۔ پانی کو تو لیا لیکن نتیجہ اس سے کچھ حاصل نہیں کیا، بیکار چلا گیا پانی، اس لیے کہ زمین کو تیار نہیں کیا۔ تو بارش کا پانی زمین کے زرخیز یا تیار اور تیار نہ ہونے کا معیار ہے۔ جس زمین میں پانی گرنے کے بعد فصل آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ زمین فصل دینے کے لیے اور زراعت کے لیے تیار ہے۔ جو زمین پانی لینے کے بعد فصل نہ دے، دنیا کہتی ہے کہ یہ بنجر زمین ہے۔ ہماری زندگی بھی خدا نے ہمیں زندگی دی پانی کی طرح، اگر ہم اس زندگی کو لے کر تیاری کے ساتھ اس زندگی کو قبول کریں تو نتیجے مقداد کی شکل میں، عمار کی شکل میں، سلمان کی شکل میں نکلیں گے۔ لیکن اگر اس زمین کو بنجر بنا لے، ہمیں پانی لے لیکن زمین تیار نہ رہے، تو پھر جو دشمنان اہل بیت رہے، جو نمرود کی شکل میں رہے، جو فرعون کی شکل میں رہے، وہ بن جائیں۔ تو دنیا میں زندگی پانی کی طرح ہے، آمادہ زمین پر بھی گرے گا، بنجر زمین پر بھی گرے گا۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کی زمین کو، اپنے وجود کو تیار رکھے، جب زندگی ہم کو ملے تو یہ زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اپنے آمادہ ہونے کا ثبوت دے، نہ کہ اپنے بنجر ہونے کا اور اپنے بے فائدہ ہونے کا۔ حاتم طائی کا نام آپ نے بہت سنا۔ حاتم طائی اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کے ذہن میں بات آئی کہ جتنا میرا بھائی مشہور ہوا میں بھی اتنا مشہور ہوں۔ کیا کر اس نے وہی طریقہ اپنایا جو حاتم طائی کا، دروازے کھول دیے، نوکروں کو بٹھا دیا کہ جو بھی آ جائے اس کو دے دو۔ جو طریقہ کار حاتم طائی کا تھا وہی طریقہ کار میری حکومت کا بھی ہے، تم بھی وہی اپناتے رہو۔ اس کی ماں نے دیکھا اور کہا کہ بیٹا تجھ سے نہیں ہوگا، تجھ سے نہیں ہوگا۔ اماں جان آخر کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ بچپن ہی میں جب دو روٹیاں جو میں دیتی تھی، ایک پر ہاتھ ہوتا تھا، ایک کو دبا کے رکھتا تھا، تو اسی وقت سے میں سمجھ گئی کہ حاتم طائی روٹی کو کھلی رکھ دیتا تھا کہ ایک لقمہ اٹھائے، اگر درمیان میں کوئی لے کے چلا جائے تو لے کے چلا جائے۔ اگر کوئی دروازے پہ آ جاتا اور کہتا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو حاتم طائی کہتا کہ اماں یہ روٹی اٹھا کے دے دو، لیکن تو روٹی کو اپنے ہاتھ میں دبائے رکھتا تھا کہ تاکہ کوئی چھین نہ لے۔ اب یہ بچپن میں جو تیری عادت پڑ گئی ہے، تیری زمین بنجر ہے، تیری زمین زرخیز نہیں ہے، اب تیرے سے وہ کام نہیں ہونے والا ہے۔ اس نے کہا ہاں نہیں اماں میں کر کے دکھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ خود ماں نے لباس بدل کے فقیر کے لباس میں آئی ماں، ایک دروازے پر گئی، دوسرے دروازے پر گئی، تیسرے دروازے پر ڈنڈا لے کر آیا، کہا کہ شرم نہیں آتی مجھ کو۔ دو دروازے کے بعد تیسرے دروازے پر بھی آئی مانگنے کے لیے، تو ماں نے نقاب اٹھا کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تیرے سے نہیں ہوگا، تو نہیں کر پایا۔ اب اس راستے سے اپنے آپ کو مشہور نہیں کر سکا تو اس نے کام کر نہیں، مجھے مشہور ہونا ہی ہے، مجھے مشہور ہونا ہی ہے۔ اب مشہور ہونے کے لیے کیا راستہ تھا؟ خانہ کعبہ پہنچا، آب زمزم میں پیشاب، پورے دنیا میں مشہور ہو گیا کہ اس گندے کام کو اس نے کیا۔ جب زمین بنجر ہوتی ہے تو کانٹے پیدا کرتی ہے، جب زرخیز ہوتی ہے تو پھل پیدا کرتی ہے۔ تو اس کی زمین بنجر تھی، مشہور ہوا لیکن کس راستے سے؟ حاتم طائی مشہور ہوا کس راستے سے؟ تو آدمی کے زندگی میں یہ نمونے ملتے ہیں، یہ نمونے ملتے ہیں۔ ابھی جس مرجع تقلید کے لیے ہم نے دعا کروائی آپ حضرات سے، آیت اللہ محسن قرآتی، آیت اللہ محسن قرآتی ان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے، بہت ہی مشہور اور بڑی شخصیت ہے آیت اللہ محسن قرآتی۔ 35 سال سے تقریباً ٹی وی پر وہ قرآن کا کلاس لے رہے ہیں ایران میں، چینل 1 میں 35 سال سے درس بھائی از قرآن کے عنوان سے، اور ان کا جو تفسیر ہے، تفسیر نور کیا ہے، کئی ہزار 100 کتابیں یہ اپنی لکھ چکے ہیں۔ بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑی عظیم شخصیت اور کھلی شخصیت ہے، یعنی لوگوں کے درمیان تکلفات، تعارفات، اپنا مصلحت کچھ ان کے پاس خدا نے نہیں دی۔ تو یہ عظیم مرجع کہتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے شاہ کے زمانے میں نماز شب پڑھنے کے لیے میں چھت پہ گیا،
جیسے ہی چھت پہ میں کھڑا رہا تو 8 رکعت نماز شب پڑھا میں نے، 2 رکعت نماز شب پڑھا، 1 رکعت نماز وتر جہاں قنوت کو ہاتھ اٹھا کر 40 مومنین کے لیے دعا کی جاتی ہے، جب میں نے ہاتھوں کو اٹھایا دعا کرنے کے لیے تو میری نگاہوں میں تہران کے گھروں کے اوپر ڈش نظر آئے، پورے تہران کے گھروں پر ڈش بچھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے قنوت پہ مومنین کا نام لینا چھوڑ دیا اور میں نے کہا کہ خدایا مجھے یہ توفیق دے اس ڈش کے ذریعے سے قرآن کا کلاس ہو، یہی ڈش ہو، یہی ٹی وی ہو جو آج لوگ فساد اور بگڑنے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو مجھے یہ توفیق دے کہ میں ایسا کام کروں کہ اسی ڈش سے، اسی آئی ٹی سے، اسی ٹی وی پر میں قرآن کا کلاس کروں۔ اب پتہ نہیں وہ دعا کیا قبول ہوئی بارگاہ پروردگار عالم میں، 35 سال سے قرآن کا کلاس دے رہے ہیں۔ تب یہاں پر کوئی دوسرا آدمی بھی جا کے چھت پر کہہ سکتا ہے کہ خدایا مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی ٹی وی سے کلاس سنوں، تو خدا کہے گا قرآتی کے اندر وہ زرخیز مادہ، کیا تیرے اندر وہ زرخیز مادہ ہے؟ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ آدمی ایک واقعہ سنتا ہے کہ فلاں جگہ ایک آدمی گیا، جانے کے بعد امام کی بارگاہ میں ایک دعا کی، اس کی دعا مستجاب ہوئی۔ ابھی آدمی سوچتا ہے کہ ہاں بھائی کربلا جاؤ، مشہد جاؤ تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ بھی چل بیٹھتا ہے، جب واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کو نتیجہ مل گیا لیکن مجھے نتیجہ نہیں ملا۔ ہاں تمہارے جانے اور اس کے جانے میں فرق تھا، وہ گیا تھا زیارت کو، شفا لے کے آیا، تو جا رہا ہے شفا کو، یعنی نیت میری یہ ہے کہ میں جا کے لے کے آؤں، میں جا کے امام سے وہ حاصل کروں گا، اس نے حاصل کیا۔ اب تیرا غرض، تیرا مقصد وہ مقصد ہے جو اس نے حاصل کیا ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں نجف اشرف میں ایک شخص گیا، جانے کے بعد امام کے شاعر زری کے سامنے بیٹھنے کے بعد جب قصیدہ پڑھا امام کی بارگاہ میں، جیسے اس قصیدہ پڑھا تو جیسے اس کا قصیدہ ختم ہوا تو امام کے زری سے سونے کی ایک قندیل، چراغ جو سونے کا جلایا جاتا ہے، زری سے نیچے گرا اس کے گود میں۔ اب اس نے خادمہ سے جا کے پوچھا کہ بھائی یہ قندیل گر گئی ہے سونے کی، تو انہوں نے اٹھا کے رکھا، شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لیکن عالم خواب میں مولا کائنات نے فرمایا کہ نہیں، اس نے قصیدہ پڑھا، ہمارے طرف سے ہدیہ ملا، وہ قندیل اس کے حوالے کرے، یہ ہدیہ ہے، اس لیے کہ اس نے میری بارگاہ میں، میرے سامنے، میرے بارے میں قصیدہ پڑھا۔ اب یہ قندیل لے کر شہر پہنچا، لوگوں کو کہنے لگا کہ مولا کا ہدیہ ملا، میرا قصیدہ پڑھا۔ اب جو شاعر وہاں پر شعر تب رکھتے تھے سب کتنے رجب تو جانے کے بعد پڑھتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ جب یہ بھی سوئے تو امام نے فرمایا کہ وہ آیا تھا میری محبت میں نے قندیل لی، تم آئے قندیل کے لیے نہیں ملے گی۔ تو ہمارا جو انجام دنیا میں ہے تو یہ تو حضرت یہ جو بارش اور انسان کی زندگی میں یہ جو شباہت ملتی ہے، یہ کہ آیت المحسن قرآن نے جو کہا کہ خدایا مجھے توفیق دے، یہ انسان کی زندگی میں انسان اپنی زندگی کو تیار رکھے یا بنجر جائے۔ اگر تیار رکھے آدمی تو دنیا میں علامہ مجلسی کی طرح لوگ ہزاروں سال ان سے فائدہ اٹھائیں گے، امام خمینی کی شکل میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے، شہید صدر کی شکل میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے، باقر النمر کی شکل میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر زمین بنجر ہو تو صدام کی شکل میں تکلیف دیکھیں گے، اسامہ بن لادن کی شکل میں تکلیف دیکھیں گے، القاعدہ کی شکل میں دیکھیں گے، داعش کی شکل میں دیکھیں گے۔ تو انسان ان کو بھی زندگی ملی ہے، ان کو بھی زندگی ملی ہے، لیکن کتنا فرق ہو گیا، ایک نے انسانیت کو آباد کیا، ایک انسانیت کا پیاسا ہو گیا، ایک نے انسانیت کی بقا کے لیے کام کیا، ایک انسانیت کے نابودی اور انسانیت کے ویرانی کے لیے کام ہو رہا۔ تو انسان کی زندگی اور انسان کے بارش کے پانی کے درمیان کے وجوہات اور شباہت، بارش کے پانی کی ایک جو شباہت ہم نے عرض کی کہ موت انسان کو کب آ جائے یہ نہیں معلوم، لیکن یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت عرض کر کے آپ کو ربط مسائل سے لے جائیں۔ مولا کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا پوری دنیا کو پیدا کرتا، 3 چیزوں کو پیدا نہ کرتا، نہ لوگوں کے دل میں رحم ہوتا، نہ لوگوں کے زندگیوں میں امانت داری کا وجود ہوتا۔ یہ جتنی بھی آج چھوٹی موٹی اچھائیاں، امانت داریاں، وفاداریاں نظر آ رہی ہیں، 3 کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں بھی خدا پیدا نہ کرتا تو لوگ بت بن کے رہ جاتے، کوئی آدمی کسی کے سامنے سر نہ جھکاتا۔ لوگوں نے پوچھا مولا وہ کیا چیزیں ہیں؟ امام نے فرمایا پہلی موت، موت کے ہوتے ہوئے لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اگر موت ہی نہ ہو تو لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ دوسرا بیماری، لوگوں کو معلوم ہے کہ میں
بے توجہ کام کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی لوگ اتنا بے توجہی سے کام کرتے ہیں۔ اگر بیماری کا اندیشہ ہی نہ ہوتا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تیسرا امام نے فرمایا ایک دوسرے کی ضرورت، ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج اور ضرورت رکھتے ہوئے اتنا ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، اگر ضرورت ہی نہ ہوتی ایک دوسرے کی تو کیا انجام ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ تو یہ انسان کی زندگی اور انسانیت جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان چاہے تو اس کو زرخیز زمین ملا کر فائدہ پہنچا سکتا ہے یا بنجر زمین ملا کر دنیا میں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تو اس زرخیز اور فائدہ پہنچانے والے کی عالی اور بہترین مثال کربلا ہے، جس میں 72 خواتین نے جتنے کربلا میں حاضر تھے انہوں نے اپنی زندگی کا ایسا کارنامہ پیش کیا کہ قیامت تک دنیا ان کے احساس کو نہیں بھلا سکتا۔ دنیا انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، جو نقش انہوں نے وہاں پر انجام دیا، اس نقش کو کبھی نہیں بھلا سکتا، کبھی نہیں بھلا سکتا۔ آج تقریباً ہمارے یہاں رسول ہے جب نوجوانوں کی موت ہوتی ہے، جناب قاسم جناب مولانا محمد کا مسائل پڑھا جاتا ہے، جب جوانوں کی موت ہوتی ہے جناب اکبر کا، جب بوڑھوں کی موت ہوتی ہے یا سن رسیدوں کی موت ہوتی ہے تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان اپنی زندگی میں ایک خواہش ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے بچوں کے لیے، ایک خواہش بچوں کے دل میں ماں باپ کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے ماحول میں بچوں کے دل میں آخری جو خواہش ہوتی ہے اپنے والدین کے اعتبار سے کہ والدین کو اگر توفیق دے اور ہمت ہو، دنیا ساتھ دے تو ایک مرتبہ زیارت کروا دے، اگر انتقال ہو جائے تو بہترین طور پر ان کا تکفین ہو جائے، ان کی کفن ہو جائے، مجلس ہو جائے ان سارے ثواب کی، تو انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ انسان کے دل کی خواہش ہے، لیکن خود کسی کی موت ہو جانے کے بعد کچھ فطری تقاضے ہیں، جب جیسے کسی انسان کی موت ہو جائے تو فطری تقاضے ہیں۔ وہ فطری تقاضا یہ ہے کہ جیسے کسی کی موت ہو جائے تو اس کے نزدیکی لوگوں کو رونے دے دیا جائے۔ جنگ احد میں پیغمبر اسلام شہداء کے لاشوں کو لے کر مدینہ واپس آ رہے تھے تو ایک خاتون آ رہی تھی جس کے 3 گھر والے شہید ہو چکے تھے، 2 بیٹے، باپ، شوہر، 4 لوگ شہید ہو چکے تھے۔ 4 جنازوں کو پیغمبر اسلام لے کر آ رہے ہیں تو وہ عورت سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی تو اصحاب نے راستہ روکا اور اس کو دوسرے راستے سے لے جانا چاہا تاکہ جنازوں کی طرف سے اس کا گزر نہ ہو۔ اگر ایک عورت ایک وقت میں 4 جنازے دیکھے گی تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اب لوگ روکنا چاہ رہے تھے، پیغمبر اسلام نے دور سے دیکھا، کہا کہ کیا ماجرا ہے، اس خوزما کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ یہ جنازوں کی طرف آ رہی تھی، ہم نے چاہا کہ اس کا راستہ موڑ دیں، راستہ دوسری طرف کر دیں تاکہ اس کی نگاہ نہ پڑے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ کام نہ اگر اس کو آنے دو، رو دے تو اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اس کو آنے دو، اس کو روکو نہیں، اس کو آنے دو، جنازوں کو دیکھیں، روئے گی، ہم یہاں موجود ہیں، تسلیت دیں گے، تسلیت دینے کے بعد جب وہ آنسو بہا لے گی تو آنسو بہانے کے بعد دل ہلکا ہو جائے گا۔ یہ انسان کی کسی کی موت کے بعد پہلا فطری تقاضا ہے، لیکن یہ فطری تقاضا بھی کربلا میں پورا نہ ہو پایا۔ کربلا میں جہاں شہادتوں کا جو تھا اہل بیت کے لیے، بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے، شہادت سے بڑا غم یہ تھا کہ رونا بھی چاہ رہے تھے تو رونے کی اجازت نہیں تھی، اگر آنسو بھی بہانا چاہ رہے تھے تو آنسو بہانے کی اجازت نہیں تھی، دل ہلکا کرنا چاہتے تھے تو دل ہلکا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، جب واپس آئے کربلا 40 کے دن تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ 3 دن میں بیویوں نے اتنے آنسو بہائے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بیویوں کی پلکیں زخمی ہو گئی۔ آدمی کتنا آنسو بہائے کہ پلکیں زخمی ہو جائے۔ اب اللہ جانے کہ بیویوں نے کتنے آنسو بہائے کربلا میں، کتنا گریہ کیا کربلا میں، کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیویوں کی پلکیں زخمی ہو گئی تھی اور میں یہ احساس کر رہا تھا کہ اگر ایک اور دن میں یہاں رک جاؤں بیویوں کو لے کر تو ساری بیویاں اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ میں نے کہا کہ بیویاں چلے، مدینہ چلے، کہا کہ سچ مدینہ جا کر کیا کریں گے، پورا خاندان تو یہاں ہے۔ اجرکم اللہ، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن ماں باپ کے حوالے سے بچوں کے دل میں جو ارمان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے ماں باپ کو غسل و کفن دے دیں، مخصوصاً اگر بچے جوان
جوانی کے عالم میں ہوں تو یہ بچوں کے دل میں یہ ارمان رہ جاتی ہے کہ میں ماں باپ کے لیے آرام سے میں سے وہ کام کر دوں جن کے غسل و کفن کے لیے ہے. جناب زینب فرماتی ہے 11 محرم کو جب قافلہ کربلا سے نکلنے کا حکم دیا گیا تو قافلہ سوار ہوا ان کے اوپر. میں سید سجاد کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ سجاد کی دیکھ بھال کرنا تھا. جب ہم پہنچے تو ظالموں نے لاشوں کے درمیان سے ہم کو گزارا. جب ہمارا گزر امام حسین کے لاشے سے ہو کے ساتھ قریب سے ہوا تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ امام سجاد کی روح پرواز کرنے کے قریب ہے. میں نے شانہ ہلایا تھا کہ بیٹا سجاد میں تیرا کیا عالم دیکھ رہی ہوں بیٹا, اس پر کیا غم آ گیا ہے. تو نے کربلا پوری سنی اور دیکھی لیکن اتنا غم تو نے کبھی اظہار نہیں کیا بیٹا. آخر یہ کیا آیا وہ تجھ پر گزر گئی. تو امام سجاد نے جنازے کی طرف اشارہ کیا. پھوپھی اماں جوان بیٹا باپ بیٹا جنازہ زمین پر ہو غسلوں میں پڑھنا لے سکے اس سے بڑا غم کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ غم تھا اور ایسے غم تھے جن کے لیے چوتھے امام نے 35 سال آنسو بہائے. امام مدینے میں ہے, ایک شخص امام کے قریب آیا, سائل تھا, فقیر تھا, غریب تھا, کہ کہنے لگا کہ مولا میں غریب ہوں کچھ میری مدد فرما دیجئے گا. امام نے غریب کا نام سنا کہا کہ قریب آ جا. کہا تو غریب ہے؟ کہا ہاں مولا میں غریب ہوں. کتنا غریب ہے؟ بتا اگر تیری موت یہاں پر ہو جائے تو کیا مدینے میں تجھے غسل و کفن نہیں دیا جائے گا؟ تو کہا کہ نہیں مولا میں اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ لوگ مجھے غسل و کفن نہ دے. میں غریب ہوں صحیح, میں نادار ہوں صحیح, لیکن مدینے والوں کو مجھے یقین ہے کہ مدینے والے مجھے غسل و کفن دیں گے, دفن کر دیں گے. تو امام نے فرمایا پھر اس کے بعد اپنے آپ کو کبھی غریب نہ کرنا. اگر کبھی بھی دیا غریب ہے تو وہ میرا بابا حسین جو کربلا میں جس کا جنازہ پڑا رہا. 3 دن نہ غسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا. 1 لاکھ فوجیوں کی نگاہوں میں امام کا جنازہ. اللہ اکبر. علی لعنت اللہ علی القوم الذین ظلموا. پر الہ پروردگار کے واسطہ محمد و علی محمد کا ہمارے اس مختصر سے بات قبول فرما. پروردگار جس مضمون کی سارے ثواب کے لیے اس میں سے انعقاد کیا گیا ہے اس سے ثواب ہو, اس مضمون کی قبر کو اصال فرما. پروردگار کے واسطہ محمد و علی محمد کا جہاں کہیں بھی کر چاہ چلا جائے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پریشان ہونے کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار ساری کائنات کی مشکلات کا حل کر ولی تاجیل فرما. ہم سب سلمان کے خاص آوان و احساس شکر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. السلام علیکم یا فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی حسین وعلی علی حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین. السلام علیکم یا فاطمہ العباس المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا ابو العباس. السلام علیکم یا مولا ذوالفضل والبقراء. السلام علیکم یا سید الفضل شہید نازل المنتظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا صاحب الاسر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شیخ القرآن والاسلام. یا صاحب الاسر والزمان. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.